बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत या हय्यु या क़य्यूम तजअलुल हज़्न इज़ा शि'त सहला। अल्लाहुम्मा या करीम अकरिमना बिनूरिल फ़हम व ख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहम व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। Inshallah, we'll commence with hadith number 1143 from Al-Adab Al-Mufrad in relation to the etiquettes of sitting in a gathering. And here it is particularly in relation to when there is a need, when the gathering is full, jab majlis bhari hui ho, and there is an important message to convey to sahibul majlis, to the one at the front, then one can step over another person. Step over, step over the next, not step over the, subhanallah. You don't want to knock out people. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. बाबु यतखत्ता इला साहिबिल मजलिस, गर्दने फांद कर आगे बढ़ना। तो माशाअल्लाह, कोई बात नहीं। तो गर्दन फलांगना, तो ये वैसे उमूमन मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो कि गर्दने फलांगे बग़ैर आप साहिब मजलिस यानी आगे नहीं पहुंच सकते हैं, तो उस वक्त ज़रूरतन ये आप कर सकते हैं, जैसे कि इस हदीस शरीफ में, इस रिवायत में आ रहा है। हद्दसना बयान इब्न अम्र क़ाल हद्दसना नज़्र क़ाल अख़बरना अबू आमिर al-Muzani हुवा सालिह इब्न रुस्तम अन इब्न अबी मुलैकता अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा तुईन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुन्तु फी मन हमलहु हत्ता अदखलनाहु दार फ़क़ाल ली या इब्न अख़ी इज़हब फ़न्ज़ुर मन असाबनी व मन असाब मई फ़ज़हबतु फ़जिअतु लिअख़बिरहु फ़इज़ा अल-बैत मलआन फ़करिहतु अन अतख़त्ता रिक़ाबहुम व कुन्तु हदीथ अस्सिन फ़जलस्तु व कान यअमुरु इज़ा अरसल अहदन बिल-हाजति अन युख़बिरहु बिहा وإذا هو مسجن وجاء كعب فقال والله لئن دعا أمير المؤمنين ليبقينه الله وليرفعنه لهذه الأمة حتى يفعل فيها كذا وكذا حتى ذكر المنافقين فسمى وكنا قلت أبلغه ما تقول قال ما قلت إلا وأنا أريد أن تبلغه فتشجعت فقمت فتخطأت رقابهم حتى جلست عند رأسه قلت إنك أرسلتني بكذا وأصاب معك كذا 13 وأصاب كليبا الجزار وهو يتوضأ عند المهراس وإن كعبا يحلف بالله بكذا فقال أدعو كعبا فدعي فقال ما تقول قال أقول كذا وكذا قال لا والله لا أدعو ولكن شقي عمر إن لم يغفر الله له أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये रिवायत बयान फरमाते हैं कि जब हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़ख्मी किया गया, अक्सर मौर्रिखीन के नज़दीक 26 ज़ुल्हिज्जा को आपको ज़ख्मी किया गया। आप मशहूर रिवायत जानते हैं कि आप नमाज फ़जर में इमामत फरमा रहे थे मस्जिद नबी शरीफ में, मुसल्ली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महराब नबी में। फ़जर की नमाज में आप खड़े थे, आपने एक रकात नमाज पढ़ाई। उसके बाद हज़रत सैयदना मुग़ीरा बिन शुअबा का एक मजूसी ग़ुलाम था, अबू लुलु फ़ेरूज़ अल-मजूसी, तो उसने आप पर नेज़े के साथ वार किया 26 ज़ुल्हिज्जा को।
اس کے بعد 3 یا 4 دن آپ بقید حیات رہے، اور اکثر ائمہ کے نزدیک یکم محرم الحرام کو محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ انا للہ و انا راجعون۔ تو فرماتے ہیں تو میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت عمر کو زخمی حالت میں اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا تھا۔ حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، جا کر دیکھو کہ کس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اور میرے ساتھ کن کن لوگوں کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو میں روانہ ہوا، مجلس سے باہر نکل کر پھر میں باہر نکلا، تو پھر جب میں واپس آیا خبر لے کر کے تو میں نے دیکھا کہ آپ کا گھر بھرا ہوا ہے، لوگ کھچا کھچ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو میں نے مناسب نہ جانا کہ لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے بڑھوں، اور میں تھا کم عمر، لہٰذا میں نے نامناسب سمجھا کہ میں ایک کم عمر کا بچہ لڑکا ہوں، نوجوان ہوں، اور میں بڑے عمر کے لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے جاؤں، تو میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ لیکن حضرت عمر کی شان یہ تھی کہ جب آپ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تھے تو ضرور اس سے پوچھتے تھے کہ وہ جس حکم کے لیے، جس خبر کے لیے آپ نے اس شخص کو بھیجا ہے اس کو مطلع کر، یعنی آپ کو مطلع کر، اس کی خبر لائیں آپ کے پاس۔ اور اس وقت حضرت عمر کپڑا اوڑھے ہوئے تھے، تو حضرت کعب آئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم، یہ حضرت عبداللہ بن عباس پیچھے تشریف فرما تھے اور حضرت کعب الاحبار بھی آئے، اور حضرت کعب الاحبار نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر امیر المؤمنین دعا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی عطا فرمائے گا، لیکن اگر یہ دعا مانگے کہ اللہ میری عمر بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی عمر کو بڑھا دے گا، اور اس امت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بلندی دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بلند مقام عطا فرمائے گا تاکہ یہ امت حضرت عمر سے مزید فائدہ اٹھا سکے، یہاں تک کہ امت میں ان سے ایسا کام لیا جائے گا۔ بات کرتے کرتے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کا بھی ذکر کر دیا اور ان کا نام بھی لے دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہی، یہ ظاہراً مسلمان ہیں لیکن حقیقت یہ منافقین ہیں، اشارتاً اور کنایے کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ تو میں نے حضرت کعب سے عرض کیا کہ یہ جو باتیں آپ مجھ سے بیان کر رہے ہیں کیا یہ باتیں میں حضرت عمر کو پہنچا دوں؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں نے یہ باتیں اس لیے تو کی ہے تاکہ آپ حضرت عمر کو پہنچا دیں یہ میری باتیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے حوصلے سے کام لیا اور اپنی جگہ سے میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے ان لوگوں کی گردنوں کو پھاندنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب المجلس تھے آپ کے بالکل سر مبارک کے نزدیک میں بیٹھ گیا، آپ کے سر کے پاس میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ نے مجھے خبر لینے کے لیے بھیجا تھا، اور آپ کے ساتھ میں نے دیکھا کہ 13 آدمی زخمی ہوئے ہیں۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کرنے کے بعد مزید 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، اور پھر کسی صحابی نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا، اور پھر اس نے پھر خودکشی کی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کلیب جزار، یہ بھی ایک کلیب بن بکیر لیثی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غالباً صحابی تھے، ان کے اوپر بھی وار کیا گیا، ان کو بھی نیزہ لگا، اور آپ اس وقت جو ہے پتھر کے بڑے حوض میں وضو کر رہے تھے۔ تو پھر میں نے کہا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھا کر یہ باتیں مجھ سے بیان کی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کے لیے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ ان کو بلایا جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، ان کی خدمت میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم کیا باتیں کہتے ہو؟ تو حضرت کعب نے عرض کیا کہ میں اس طرح کہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم تم نے یہ جو کہا ہے کہ اگر عمر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی زندگی کو بڑھا دے گا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں دعا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، میرے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنا ہے۔
तो मैं दुआ नहीं करूँगा। और फिर फरमाया लेकिन अल्लाह अकबर, ये आपकी आजिज़ी देखे, उमर बदबख्त है अगर अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत ना फरमाई। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम ज़ात के इनके सदक़े में अल्लाह ताला कितने लोगों को जहन्नम से अल्लाह ताला आज़ादी अता फरमाएगा। ये फरमा रहे हैं कि अगर उमर की बख्शिश नहीं हुई तो उमर बड़ा यानी शकी है। अल्लाह अकबर। So the conclusion of this, or the summary of this hadith, as I mentioned to you before, the title of this narration is the permissibility of stepping over people's necks in order to go to the front of the gathering. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala mentions that I was amongst the people who carried Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu to his home when he was stabbed. This being the 26th of Dhul Hijjah according to the majority of the historians. And according to the majority of the historians, it is the 1st of Muharram in which he passed away, left this mundane world, drank the oath of martyrdom. He was made shaheed. He was stabbed on the 26th and he could not sustain the injuries, and after 4 days he passed away on the 1st of Muharramul Haram. Hazrat Umar radiallahu anhu summoned me and he told me, "Oh my nephew, go and find out who has wounded me, who has stabbed me, and alongside me who else he has stabbed. Find out." So I went out of the house, and when I returned back with the information, I found that the entire gathering was filled. I found that in his entire home was full of people. So I sat at the end of the gathering because I was very young. I found it inappropriate to step over the people's necks in order to go to Sayyidina Umar radiallahu anhu. So I sat there. Incidentally, Hazrat Ka'b radiallahu anhu also came and he said to me, by Allah subhanahu wa ta'ala, if Umar was to make a supplication to Allah, Allah will most definitely prolong his life. He is mustajabu da'wat. He is someone whose prayers are readily accepted by Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala will most definitely elevate him and grant benefit to this ummah through Sayyidina Umar radiallahu ta'ala in such and such a aspect, in such a accomplishments. So I then asked Hazrat Ka'b radiallahu ta'ala anhu, do you give me permission to relay this information to Sayyidina Umar? He said, of course, I've told you these things so that you relay this information to Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu. So then I mustered courage, and then because this was very important information, Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu was someone that when he commanded someone to do something, he would ask in a gathering, have you accomplished that task? Have you done what I told you to do? And he would ask that person to inform him. So I mustered the courage and walked over the necks of the people, stepped over until I reached the head side of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala. And then I told Sayyidina Umar radiallahu ta'ala that you had told me, you had assigned me to gather information. I have 13 people have been stabbed and wounded alongside you yourself, and Kulayb bin Bukair al-Laythi has also been stabbed whilst he was performing wudu in the stone-made cistern, the pool outside Al-Masjid Nabi al-Sharif. He was also wounded and attacked. And I also told him that Hazrat Ka'b radiallahu ta'ala anhu, he swears in the name of Allah subhanahu wa ta'ala saying this, this and this. So Hazrat Umar radiallahu ta'ala summons Hazrat Ka'b. He said, what do you say? So Hazrat Ka'b radiallahu ta'ala then directly relays the information to Umar radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Umar says, by Allah, I will not make dua. I will not make dua because I want to meet Allah subhanahu wa ta'ala. I made dua all my entire life to gain martyrdom and shahada in the city of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How can I make dua now that Allah subhanahu wa ta'ala prolongs my life? And then he said, Shaqiyyun Umara illam yaghfirillahu lah. Umar will be wretched if Allah does not forgive him. Allahu Akbar. Look at these words that are, subhanallah, grounded in utmost humbleness and humility. Hazrat Umar radiallahu anhu, the one about whom the Prophet said, actually Hazrat Ka'b narrates this that in the books, he has been described as the door stopping people from entering hellfire. As soon as that door is opened or falls down, fitna will arise, tribulations will arise.
Hazrat Umar radiallahu anhu is the one about whom the Prophet ﷺ said, had there been a prophet, if hypothetically speaking there was a prophet after me, it would have been Umar, someone on whose tongue Allah has engraved the truth. There are muhaddithun, people who are directly inspired with esoteric knowledge and divine inspiration from Allah subhanahu wa ta'ala. If there is a muhaddith in my ummah, it is Umar ibn Khattab. And in spite of all of these, Bishara, as we'll mention in the next hadith, that the Prophet ﷺ gave him Bishara of Jannah with his name explicitly. In spite of all of this, it was his humbleness that he said, Umar would be wretched if Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive him. Allahu Akbar. Let's move on to the next hadith. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنده القوم جلوس يتعطى إليه فمنعوه فقال تركوا الرجل فجاء حتى جلس إليه فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. हज़रत शआबी बयान करते हैं कि एक आदमी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास आया और उनके पास कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, बैठे हुए थे. वो आदमी गर्दनें फांद कर उनके पास जाने लगा तो लोगों ने उसको रोका. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि इस आदमी को छोड़ दो, उसे मेरे पास आने दो. तो वो आदमी आपके पास आया और आपके पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि मुझे ऐसी चीज़ बताएं जिसको आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मुझे सुनाओ. तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मुसलमान, हकीकतन मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से, यानी ज़बान और हाथ की ईज़ा से दूसरे मुसलमान सलामत और महफूज रहे. और हकीकतन मुहाजिर वो है जो उन चीज़ों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है. So Sayyiduna Sha'bi radiyallahu ta'ala anhu mentions that there was a man who came to Sayyidina Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma whilst people had encircled him in a gathering. Yani there was a gathering filled with people around Sayyidina Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma, and this person began to walk over the necks, step over the necks. People wanted to stop him, but Hazrat Abdullah ibn Amr said, allow that person to come to me. So he came very close until he sat in close proximity to him, and he said, oh great companion of the Prophet ﷺ, inform me of something that you have heard directly from the Prophet ﷺ, a prophetic tradition. So the Sayyidina Abdullah ibn Amr says, a true Muslim is the one from whose harm of his tongue and his hands other Muslims are in safety. Yani a true Muslim is he that other Muslims are protected from the harm of his tongue and from the harm of his hands. Yani he does not verbally or physically abuse people. Why did the Prophet ﷺ mention bil lisani first here? The commentators mentioned because the abuse and the harm that is inflicted by the tongue is is done greatly with the tongue than is done with the hands. For example, if someone is backbiting, they don't need to use their hands. The person doesn't need to be there. With the hands, the person needs to be there in order to launch an attack or punch that person or physically assault that person. But with your tongue, verbal abuse, the person doesn't even have to be there. And the second thing is, verbal abuse happens very easily than physical abuse. Because obviously, if someone wants to attack a person physically, they think twice. If there's someone like our brother Zaki Sallamahu, then they say, no, can't punch this guy. SubhanAllah. Yeah, but with the tongue, people do it freely and easily. So that's why the Prophet ﷺ said, a true Muslim is the one that from whom other Muslims are protected from the abuse of his tongue and abuse of his hands. Subhanallah. Babu akramun nasi al rajuli jalisuhu. Sabse zyada muazzaz aadmi kaun hai? Who is the noblest of people according to a person?
حدثنا ابو عاصم قال حدثنا السائب بن عمر قال حدثني عيسى بن موسى عن محمد بن عباد بن جعفر قال قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اکرم الناس علی جلیسی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو میرے پاس بیٹھنے والا ہے، یعنی جو میرے ساتھ بیٹھنے والا ہے اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے. The noblest, Hazrat Ibn Abbas رضی اللہ عنہ mentions that the noblest person in my sight is the one who is my sitting companion, who sits close with me. یعنی I must honor that person who comes to me to learn or to comes to me, to sit with me as a friend, as a companion. I must respect that person. حدثنا ابو نعيم عن عبد الله بن مؤمل عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اكرم الناس علي جليس ان يتخطى رقاب الناس حتى يجلس لي. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا آدمی میرے نزدیک وہ ہے جو میرا ہم نشی ہے، اگرچہ لوگوں کی گردنیں پھاند کر آئے یہاں تک کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے. یعنی حضرت Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala anhuma mentions that the most honored and the noblest of all people to me is the one who is my companion, my sitting companion, the one who sits with me in a gathering, the one who is the closest to me in a gathering. Even though he walks over people's necks to come to me, he is still regarded as a person of great honor. Even though the act was reprehensible, he shouldn't have walked over people's necks in order to come to me, but still I must honor that person. Subhanallah. باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه. اپنے ہم نشین کے سامنے پاؤں پھیلانا، کیا آدمی اپنے ہم نشین کے سامنے پاؤں پھیلا سکتا ہے؟ Should a person stretch out, can a person stretch out his legs in front of his other sitting companions in a gathering? Should a person stretch out his legs? حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة قال دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مد رجليه بين يديه فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي تدري لأي شيء مددت رجلي ليجيء رجل صالح فيجلس. سبحان اللہ. حضرت کثیر ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا اور ایک عظیم صحابی رسول حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کو حلقے میں بیٹھا ہوا پایا جو اپنی ٹانگوں کو آگے پھیلائے ہوئے تھے. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیا. پھر مجھ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے کس لیے اپنے پاؤں پھیلائے تھے، اپنی ٹانگیں پھیلائی تھی؟ یہ اس لیے تاکہ کوئی نیک آدمی آ جائے تو اس جگہ پر بیٹھ جائے. میں نے یہ جگہ کسی نیک آدمی کے لیے ریزرو کی تھی، اس لیے میں نے یہ پاؤں پھیلائے. تو آپ آگے ہیں تو اب میں نے پاؤں اپنے سمیت لیے ہیں. So Sayyidina Kathir ibn Murrah radiallahu anhu mentions, I entered the masjid on a Friday and I found Sayyidina Auf ibn Malik al-Ashja'i radiallahu anhu in a gathering. There were people around him and he stretched out his legs. So when I came, he brought his legs close together. He folded them, crossed like them. And he then asked me, do you know why I had stretched out my legs in the gathering? He said, I did so as to reserve this place. So the closest to me, the person sitting closest to me should be the most pious. And alhamdulillah, you've come, so now I fold my legs, you sit in this gathering. Subhanallah. I will finish with this final hadith inshallah azza wa jal. Bismillahir Rahmanir Rahim. اس میں آداب بھی ہے اور اس حدیث شریف جو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجلس میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ بلا وجہ لوگوں کے منہ کے اوپر کھانسنا یا لوگوں کے منہ کے اوپر چھینک مارنا یا کوئی ایسی چیز کرنا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. ان تمام چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. یہ مجلس کے آداب ہوتے ہیں. تو یہ ہم آخری حدیث شریف سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الرجل یکون فی القوم فیبزق. لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو تو تھوک کو کہاں پھینکے. So when you are sat in a gathering and you are in need of expectorating phlegm, where should you do it?
Not like, for example, there was one Ramadan and we found a plastic cup on the side, and when we looked inside, we found egg yolk, phlegm. And this is what happens. So how should these people should keep a tissue, and then obviously in a civilized manner, if they have a need and they cannot expectorate and get out the phlegm because of the dal chawal and the tail that we eat, all of that phlegm that comes out, then you should do it in a civilized manner. Okay. حدثنا أبو معبر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك قال حدثني زرارة بن كريب بن الحارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس ويجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك. سبحان الله. هذا وجه مبارك. قلت يا رسول الله استغفر لي فقال اللهم اغفر لنا. فدرت فقلت استغفر لي قال اللهم اغفر لنا. فدرت فقلت استغفر لي فقال اللهم اغفر لنا. فذهب يبصق بيده فقال بيده فأخذ بها بزاقه ومسح به نعله كره أن يصيب أحدا من حوله. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آداب عطا فرمائے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یعنی باعث شفا ہے. صحابہ کرام پسند کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا مبارک لعاب شریف عطا فرمائے. لیکن پھر بھی دیکھیں آداب. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saw someone who spat in the Qibla wall, the wall facing the Qibla, and then he صلی اللہ علیہ وسلم with his own stick he cleaned it, and then he rubbed it against the soil. He صلی اللہ علیہ وسلم himself cleaned it in Al-Masjid Nabawi Sharif صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حارث ابن عمرو السہمی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی یا عرفات میں تشریف فرما تھے. حج کا زمانہ تھا. منی عرفات میں آپ تشریف فرما تھے. لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا. دیہاتی لوگ آتے تھے جنہوں نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نہیں کی تھی, لیکن جو ہی ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑتی تو کیا کہتے ہیں, واللہ ھذا وجہ مبارک, قسم خدا کی یہ مبارک چہرہ, برکتوں والا چہرہ ہے. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور 3 دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. گھوم کے پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہی دعا کے لیے یا رسول میرے لیے دعائے مغفرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا اللہم اغفر لنا, سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دے کے سب کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب لنا کہہ دیا تو اس میں وہ بھی شامل ہو گئے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہ کرتے کہ خصوصی ان کے لیے دعا کرتے اور اپنی امت کے لیے نفع فرماتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو شامل فرما لیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی کریم سے گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے سلام میں شامل فرما لیا. تو یہاں پر بھی آپ نے ایسا فرمایا 3 دفعہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوک مبارک نکالنے کی حاجت ہوئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ میں لیا اور پھر اپنی چپل کے نیچے اس کو پوچھ لیا تاکہ کسی کو نہ لگ سکے. یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا فرمایا. حالانکہ حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھیں صحابہ کرام جب نبی کریم, یہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں that when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to expectorate phlegm, it would not fall onto the ground, it would fall in the palms of the companions who would rub it against their faces, and other people would come and take the remnants of the blessed phlegm of the Prophet ﷺ from the other companions' hands, and then they would rub it on their bodies, on their faces, as a sign of barak and tabarruk. And of course there was tabarruk. The Prophet ﷺ places saliva in the eye of Sayyidina Ali,
and he gets immediate shifa. The Prophet ﷺ places his saliva around the eye of Sayyidina Qatada when it falls out of its socket, and he places it back, and he is immediately recovered. The Prophet ﷺ placed his saliva in a well which had unpalatable water in the enclosed wall garden of Sayyidina Anas ibn Malik, and immediately as the saliva of the Prophet ﷺ reaches it, it becomes the well that gave the sweetest water in Al-Madinah Al-Munawwar. Subhanallah. This is the barakah of the lu'ab of the Prophet ﷺ. So he says, Sayyidina Harith ibn Amr, I went to the Prophet ﷺ when he was in Mina or Arafat. There were people surrounding him. Every Bedouin that would come and would glance at the face of the Prophet ﷺ, he would exclaim, Hada wajhun mubarak. This is a blessed face. This face is so beautiful, it is a blessed face. So I came to the Prophet ﷺ, I asked, Ya Rasulullah, please seek forgiveness on my behalf. Make dua for forgiveness for me. So the Prophet ﷺ said, Oh Allah, forgive all of us. I came round again and asked the same question. The Prophet ﷺ repeated the same. Third time I asked the Prophet ﷺ, make dua of istighfar for me. The Prophet ﷺ said, Lana, Allah maghfir lana, Allah forgive all of us. And then the Prophet ﷺ had a need to expectorate, and so he ﷺ did it in his blessed hand and then wiped it against his blessed sandals, so that no one else would walk on it, or it would not touch anyone's clothing. He did this out of utmost humbleness and humility, whereas we know, alhamdulillah, that all of the companions who sacrificed their lives in order to gain a part of the tabarrukat, the relics of the Prophet ﷺ, even if it meant the blessed phlegm of the Prophet ﷺ, which was a means of shifa and barakah for them. Allah Ta'ala hum sabko Nabi Kareem ﷺ ki aadi se mubarakah ka faizan ata farmaye.